السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر شاہد اور آج میں ایک نیا ٹاپک لے کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اکثر و بیشتر آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، کچھ لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ پتلے ہوتے ہیں۔ یہ پتلے جو ہیں ان کا وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور یہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرا وزن کس وجہ سے کم ہے۔ سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جسم کا وزن جو ہے وہ قد کے اعتبار کی مناسبت سے اکاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ 1 انچ کے حساب سے 1 کلو گرام وزن میڈیکل تھیوری میں اکاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس نسبت سے اگر کسی کا وزن قد کے لحاظ سے معمول کے مطابق زیادہ ہے تو ہم اس کو موٹا آدمی کہیں گے، اور جس کا وزن معمول سے کم ہے یعنی کہ اس کا وزن بہت زیادہ کم ہے تو وہ حرف عام میں پتلا ہے، اور میڈیکل میں اس کو انڈر ویٹ کہتے ہیں۔ انڈر ویٹ ایک ایسا مرض ہے جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں اکثر و بیشتر آدمی خوراک بھی ٹھیک استعمال کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کا وزن کم ہوتے ہوتے کم ہوتا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی ایسا خلل ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن کم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے اور اس ڈپریشن کے باعث اس کا وزن کم ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، شوگر کی وجہ سے بھی مریض کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو، یعنی کہ تھائرائیڈ گلینڈز جو ہیں ان کی رطوبت جو ہے وہ لیول سے بڑھ جائے تو اس وجہ سے بھی وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈز ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں بھی مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مریض کو کینسر ہو اور اس کو پتہ نہ ہو تو اس وجہ سے بھی مریض کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جگر کے امراض میں بھی مریض کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے، یا کسی کو کافی عرصہ گزر گیا ہو، پخانوں کی شکایت ہو، اس وجہ سے بھی مریض کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ ٹی بی کے امراض میں بھی وزن کے کم ہونے کی شکایات اکثر و بیشتر دیکھی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی معدے کا مسائل ہوتا ہے، کوئی خراش وغیرہ معدے میں ہوتی ہے، ترشی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس وجہ سے بھی مریض کو بھوک کم لگتی ہے۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جن لوگوں نے
میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ میری تمام کی تمام نئی آنے والی ویڈیو وہ جلد از جلد دیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے تو مریض کا وزن کم ہوتا جاتا ہے، مریض کو قبض بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً اس کے بھوک میں کمی دیکھی جاتی ہے جس وجہ سے اس کا چہرہ پچکا سا ہوتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ کمزور مریض روزمرہ میں ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کمزور جان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے اور مریض کے دماغ میں اکثر و بیشتر منفی خیالات آتے ہیں کیونکہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ میں احساس سے کم تری کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مریض کے جانچ کی کہ اس کا کون سا ٹیسٹ کروایا جائے جس کی وجہ سے اس کی جانچ ہو۔ اکثر بیشتر تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، جن لوگوں کا پتہ نہیں چلتا ان کے لیے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے خون میں شوگر کا لیول چیک کرنا پڑتا ہے، پہلے صبح خالی پیٹ اور اس کے بعد کھانے کے بعد، تاکہ پتہ چل سکے کہ مریض کو شوگر تو نہیں ہے۔ اس کے بعد خون کے اور بھی ٹیسٹ ہیں جن میں T3 T4 TSH ان کی نارمل پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہے جس کو ہائی پروتھائرائڈز کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مریض کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیگر ٹیسٹ ہیں، LFT ہے، اس کی مدد سے جگر کے امراض کے متعلق پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد پخانے میں کیڑوں کی موجودگی کے لیے بھی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ ایڈز، کینسر، TB کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ ڈائگنوز ہو سکے کہ مریض کو کیا مسئلہ ہے اور کس وجہ سے اس کا وزن کم ہو رہا ہے۔ ان ٹیسٹوں کی مدد سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی مرض سامنے آ جاتا ہے جو اس کے وزن کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب باری آتی ہے اس کے علاج کی۔ اکثر و بیشتر مریض یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن بڑھے، ہمارا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھاری ہو، تو وہ انگریزی ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں۔ انگریزی ڈاکٹر جو ہیں وہ جاتے ہی ان کو فوڈ سپلیمنٹ یا کچھ اس طرح کے اور ادویات تھما دیتے ہیں۔ بعض کا وزن بڑھ جاتا ہے اور بعض کا نہیں بھی بڑھتا۔ نہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ جی 10 دن کی یا 15 دن کی میڈیسن استعمال کریں، اتنا وزن بڑھ جائے گا، اتنے موٹے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اکثر ان کے پاس جاتے ہیں، 15-20 دن وہ ادویات استعمال کرتے ہیں، چہرہ بھی ان کا بھاری ہو جاتا ہے، جسم بھی بھاری ہو جاتا ہے، اور جب وہ دوائی چھوڑتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی شکل دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتی، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے التماس ہے کہ وہ کسی نہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا 100% علاج موجود ہے۔ جتنا وزن ان کا بڑھے گا یا جس لیول پہ ان کے چہرہ آئے گا
اس سے کم نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ کھاتے رہے تو بس ٹھیک ہے، بعد میں چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے، کیونکہ اس میں بہت سی ادویات موجود ہیں جو وزن کو بڑھاتی ہیں. ان میں الفلفا ہے، آلفاس ہے، ابراٹینیم ہے، ٹیوبرکلینیم ہے، آیوڈیم ہے، نیٹرم میور ہے اور سفلینیم ہے. یہ اپنی اپنی علامات کے مطابق استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنے میں ماہر جو ہے وہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہی ہو سکتا ہے. صبح کی پکی ہوئی روٹی شام کو استعمال کرنے اور رات کی پکی ہوئی روٹی کو صبح میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا وزن بڑھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر مریض کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس طرح کرے، اور اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مریض جو ہیں وہ سیر نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر اس کو ہدایت کرے گا کہ آپ صبح کی سیر جو ہے وہ لازمی کریں، تاکہ آپ کا وزن جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے. اور صبح کی سیر کرنے سے بھی مریض صحت مند ہو جاتا ہے اور اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.